السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری یہ کوشش اور کاوش آپ کو پسند ہو تو اس کو آگے دوسرے لوگوں تک بھی 1-2-4 گروپوں میں ایک قسم فارورڈ کر دیا کیجیے، یہ اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسے توشہ آخرت بنا دے، اور یقیناً ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اللہ میں دین کی فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ تو درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 اور 102 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے بے جا کثرت سوال اور اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7، اس میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اسے لے لو، اسے پکڑ لو، اس پر عمل شروع کر دو، اور جسے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ مختلف حدیث میں، نسائی میں بھی، ترمذی، ابن ماجہ، اس میں یہ ملتی جلتی ایک حدیث ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوال کیا کرتے تھے، اور یہ سوالات ان باتوں کے متعلق ہوتے جن میں یا تو کوئی امر یا نہیں نازل نہ ہوتی، یعنی واضح حکم نہ ہوتا، یا وہ معاملات جن کو قرآن نے مجمل چھوڑا ہے اور اس اجمال کی وجہ سے لوگوں پر اس قسم کی سہولت تھی، یعنی اللہ نے اس کو چھپا دیا، متانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو بعض صحابہ کرام اس طرح سوال کرتے۔ تو انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت جلال میں تھے، آپ کا چہرہ سرخ تھا، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے۔ تو جو کثرت سوال کا ہے، جو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، تو ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں قیامت کے دن میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا آگ میں۔ اور دوسرا کھڑا ہوا، پوچھا، یا اللہ میرا باپ کون تھا؟ آپ نے فرمایا حذیفہ۔ یعنی اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اٹھے اور عرض کی، حضور ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور قرآن ہمارا امام ہے۔ حضور ہم تو ابھی جاہلیت اور شرک سے نکلے ہیں، اور اللہ ہی کو علم ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کون تھے۔ اور اس پر حضور کا غضب تھوڑا ٹھنڈا ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألوا، سوال نہ کیا کرو، ان اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ اللہ فرماتے ہیں جو پردے کی چیز ہے اس کو رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تم سوال کرو۔ یہ ایک خاص قسم کی مذہبی ذہنیت ہے کہ بعض لوگ بلا ضرورت بات کو کریدنے کے لیے، کھودنے کے لیے، اس کے بال کی جس طرح کھال کہتے ہیں اتارنے کے لیے وہ عادی ہوتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو یعنی اس کی تہہ میں جانا چاہتے ہیں، خام خواہ سوال در سوال۔ تو اس بات سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 97 میں حکم نازل ہوا، جب ایک صاحب حج کا حکم نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر یہ فرض ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں۔ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے جب یہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟
آپ نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، دوسری طرف آ کر پھر پوچھنے لگے حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے پھر اعراض کیا، اور جب تیسری دفعہ انہوں نے سوال کیا تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو اگر میں ہاں کہہ دوں تو تم لوگوں پر قیامت تک ہر سال حج فرض ہو جائے گا، اور یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کا ہمارے سامنے قصہ ہے کہ جب انہیں کہا گیا کہ گائے کو ذبح کرو تو بس سوال شروع ہو، گائے کیا ہے، کیسی ہے، رنگ کیسا ہو، کس طرح کی ہو، تو جس طرح سوال کرتے گئے پھنستے گئے۔ تو یہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، صحیح مسلم 4483 پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے کیل و کال اور کثرت سوال کو حرام قرار دیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ فرمایا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو گے حِینَ يُنَزَّلُ القرآن، جب قرآن نازل ہو رہا ہوگا اس وقت تم اگر سوال کرو گے تُبْدَ لَكُمْ، تو بات تمہارے پر ظاہر کر دی جائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں خبردار اگر تم نے ایسے موقع پر سوال کر لیا تو پھر اللہ چھپائے گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے شرم نہیں آتی کسی بات کو چھپانے، لیکن لوگوں کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا بھرم رکھا ہے۔ فرمایا اف اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ اس میں درگزر سے کام لیا ہے، واللہ غفور رحیم، غفور حلیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بڑے بردبار ہیں، بڑی بات کو برداشت کرنے والے ہیں۔ تم خام خواہ سوال پہ سوال نہ کیے جاؤ، بعض چیزوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے نرمی انسان کے لیے بنائی ہے اور تم اس کو تنگی میں بدلنا چاہتے ہو، یعنی اس بات کو کریدنا چاہتے ہو۔ جب اللہ نے ایک نرمی پیدا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی غلطی اور بھول وغیرہ جو ہے اس پہ گرفت نہیں فرمائی اور خام خواہ سوال کرتے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جب حج کا حکم آیا فرضیت کا تو سوال کرنا شروع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر سال ہوگا، تو آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں کہ ہوگا تو پھر ہر سال تمہیں حج کرنا پڑے گا۔ تو یہ باتیں آپ نے واضح طور پر فرما دیا صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا یہ کثرت سوال کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک قوم تھی، یعنی اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، کہ پہلے وہ سوال کرتے رہے اور جب اللہ تعالیٰ نے ان پر حکم نازل کر دیا تو پھر وہ انکار کرنے والے ہو گئے۔ یعنی اللہ نے مثال دے کر خاص طور پہ یہ بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعے ہیں کہ وہ یہ کیا کریں، یہاں کیا کریں، یہ کیا کریں، کیسے کریں، تو جب اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر تھوڑی سختی کی، جس طرح وہ سوال کرتے گئے اللہ تعالیٰ اس پر پھنساتے گئے، قابو آتے گئے، اور پھر جب واضح حکم آ گیا اور پھر اس میں پھر لے تو لال سے کام لینے لگے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جس کا جتنا آپ کے پاس علم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ میں جو تمہیں کہوں جہاں تک کہوں خاموشی سے اس پر عمل کر لیا کرو، زیادہ سوال جواب نہ کیا کرو کہ تم پر مشکل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اس بات کو اور زیادہ واضح کر دیں گے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ رعایت کرنا چاہتے ہیں، رحم کا معاملہ کرنے چاہتے ہیں، تو یہ کثرت سوال کسی بھی صورت میں عمل ہمارا ہے نہیں، اور ہم بات کو فلسفیوں کی طرح یعنی سوال کرتے ہیں یہ کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، ویسے کیوں ہوا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو ایسے کیوں نہیں ہوگا، یعنی فلسفیوں کی طرح سوال کرتے ہیں اور عمل جو ہے وہ زیرو ہے۔ تو ہمیں جو علم ہے کم از کم اس پہ عمل کرنا چاہیے، پھر آگے دین کی جو مثبت بات ہے اس کو لینا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے جو ہمارے لیے ضروری ہے، اور کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، نسیان اس میں کے اندر ہے، کمزوریاں ہیں، تو ہم ہر چیز پہ اللہ کے ہر حکم پہ کما کو عمل نہیں کر پاتے، یہ حقیقت ہے۔ تو اس لیے ہمیں جتنا علم ہو اخلاص کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔